سورہ منافقون کی پہلی آیت مبارکہ اذا جاءک المنافقون، جب یہ منافق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، قالو تو یہ کہتے ہیں، نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، واللہ یعلم اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، انک لرسول کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، ان المنافقین کہ جو منافقین ہیں بے شک یہ لکاذبون جھوٹے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ اذا جاءک المنافقون، جب آپ علیہ السلام کے پاس منافق آتے ہیں۔ منافقوں کے آنے کو جاءک کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جبکہ جاء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بہت عظیم الشان انداز میں آنا، بڑی سٹرگل، بڑی کوشش، بڑی محنت، بڑی قربانیوں کے ساتھ آنا۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی، تو وہ تو بڑی عظیم الشان چیز تھی، اس سے اس کو جاء کے ساتھ بیان کیا۔ لیکن یہاں پہ جو ہے منافقون کے لیے جو ہے وہ جاء کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ غور طلب ہے۔ دوسری بات یہ کہ منافقون کہا گیا ہے، ایک تو یہ جمع کا صیغہ لایا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی ایک خاص عبداللہ بن ابی منافق ہی یہاں پہ ذکر نہیں کیا جا رہا، تمام قسم کے منافقین جو جس طرح کا شیڈ رکھتا ہے، ہر طرح کا منافق جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے۔ لہذا یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اس کو جاء کے ساتھ جو بیان کیا گیا ہے، تو یہاں پہ مفسرین کرام یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ منافقوں کا نبی علیہ السلام کے پاس اس طرح سے بھاگے بھاگے آنا، اہتمام کے ساتھ آنا اور لوگوں کو بڑا دکھا بتا اور جتا کے آنا، اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ اپنی کلوزنس جو ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہم نبی علیہ السلام کے بڑے قریب ہیں، دور نہیں رہنا چاہتے تھے۔ اگر یہ دور ہوتے تو پھر تو ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا۔ لہٰذا منافق کی ایک علامت کیا ہے کہ وہ بظاہر جو ہے اپنے آپ کو بڑا کلوز ثابت کرتا ہے، بڑا ہمدرد ثابت کرتا ہے، بڑا ساتھ رہتا ہے، مگر وہ دل سے جو ہے وہ ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ آس پاس رہتے ہیں اور یہ آس پاس ہی ہوتے ہیں، مگر یہ آس پاس رہ کے ہی جو ہے منافقت کرتے ہیں۔ اور پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے قالو، وہ کہتے ہیں کہ نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں، انک رسول اللہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہاں پہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ منافق جو ہوتا ہے وہ اپنی بات کو بار بار جتاتا ہے اور بتاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میں اندر سے جھوٹا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ بار بار اپنی وفاداریوں کی جو ہے وہ کلیئرنس دیتا رہتا ہے۔ کبھی ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر تعالیٰ عنہ نے، کیا انہوں نے بھی بار بار آ کے نبی علیہ السلام سے یہ بات کہی تھی کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں؟ لہذا سچے بندے کو بار بار گواہی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہ ایک منافقت کی بڑی باریک علامت یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ منافق بندہ جو ہے وہ خود اپنی صفائیاں دیتا رہتا ہے، بار بار اپنے آپ کو جو ہے وہ کلیئر کرتا رہتا ہے۔ اور یہ منافقت کی وہ سٹیج ہوتی ہے جب کسی انسان کو جو ہے، چاہے وہ مدینہ کا منافق ہو، انہیں دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ کوئی عام منافق ہے جو کہ اسلام کے بحث میں، مسلمانی کے بحث میں منافقت کر رہا ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ صرف جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ساتھ ساتھ مدینہ کے منافق کو بھی ہم دیکھتے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ نفاق ہم اپنے اندر بھی دیکھتے جاتے ہیں کہ ہم ان منافقوں سے کتنا ملتے جلتے ہیں۔ پھر اس آیت مبارکہ میں جو ایک اور غور طلب بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یعنی کہ یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ وہ سب مل کے یہ بات کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی بندہ انفرادی طور پہ ڈائریکٹلی خود یہ بات نہیں کہتا کہ میں پرسنلی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ ان کے نفاق کا ایک انداز تھا کہ ہم سب یہ بات کہتے ہیں، یعنی کہ انفرادی طور پہ وہ اس بات کو کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، لہٰذا اجتماعی بات کر لیتے ہیں۔ یہ بھی منافقت کی ایک بڑی باریک بینی سے یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ اکثر منافق لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہاں سارے یہ بات کہہ رہے تھے، سب یہی بات کہتے ہیں۔ وہ یہ بات نہیں کہتا کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے یہ اعتراض ہے، مجھے یہ اشکال ہے۔ وہ سب کا نام لے کے کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں یہ بات دیکھ لیں، ہم نے کسی کے خلاف کوئی بات کرنی ہو تو وہ کہتے ہیں میں نے تو نہیں کہا، سارے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ یہ منافقت کی علامت ہے۔ جس کو جو ایشو ہوتا ہے، جو سچا بندہ ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ بات کر دے گا کہ مجھے آپ سے یہ ایشو ہے، اس بات کو کلیئر کریں۔ لیکن جو منافق بندہ ہوگا وہ سب کو شامل کر کے بات کرے گا۔ اور واللہ ہمارے 99% معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں جہاں ہم سب کو شامل کر کے دراصل میں بات اپنی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نام ہم دوسروں کا لگا رہے ہوتے ہیں کہ سارے خاندان والے کہہ رہے ہیں، ساری فیملی یہ کہہ رہی ہے، سارا محلہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ نہیں، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم خود کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر کا نفاق کہہ رہا ہوتا ہے۔
پھر اس آیت میں ایک اور غور طلب بات یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں، تو وہ جھوٹ تو نہیں کہہ رہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو یہ بات تو سچ ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان کی گواہی کو جھوٹا نہیں کہا جا رہا، بلکہ گواہی دینے والوں کو جھوٹا کہا جا رہا ہے کہ گواہی دینے والے جو ہیں یہ سچے دل سے گواہی نہیں دے رہے، لہٰذا ان کی گواہی سچی ہے مگر گواہ جو ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ منافقون کی 11 آیات ہیں، 11 آیات میں سے 8 آیات میں صرف منافقت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور یہ پہلی آیت مبارکہ اور 8ویں آیت مبارکہ، ان میں دو دو مرتبہ جو ہے وہ منافقون کا لفظ آ رہا ہے۔ اذا جاءک المنافقون یہ پہلی مرتبہ آیا ہے، اور واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون یہ دوسری مرتبہ آیا ہے۔ جبکہ عموماً قرآن کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک آیت میں دو الفاظ کو ایسے ریپیٹ کرتا ہو، عموماً لفظ ذکر کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی ضمیر ہوتی ہے جو اس کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے، لہٰذا اس آیت مبارکہ میں جو ریپیٹیشن آ رہی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک کا شدید غصہ جو ہے وہ منافقین کے اوپر ہے، کہ اللہ تعالیٰ بار بار نام لے کے جو ہے وہ منافقین کو جہاں پہ مینشن کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ باقی جگہوں پہ قرآن پاک کے ان کو ایمان والا کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے، مگر اب یہ فائنل سٹیج آ گئی تھی، اب ان کا نفاق بہت حد تک کھل کے جو ہے وہ سامنے آ گیا تھا، اور اب ان سے چھٹکارا کرنا بہت ضروری تھا، اس سے فائنلی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بہت شدید غصے کے ساتھ جو ہیں انہیں منافقین کہہ کے پکار رہے ہیں۔